آج سارے لوگ پوچھتے ہیں مسجد کے اماموں سے، حضرت علماء سے، حضرت تم میں مسجد میں امامت کرتی، مسجد میں تمہیں مدرسے میں ایک مکتب پڑھاتی، کتنی تنخواہ ملتی حضرت تم نا؟ مکتب پڑھائے تو 2000 ملتے، کسی مسجد میں 2500 ملتے۔ میں اس لیے آپ حضرات کو کھل کر بتا رہا ہوں میرے دوستو، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، برکت کی بات میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ امامت کرنے والے امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 8000 10000 12000 ہوتی ہے۔ کبھی بڑی مسجد ہے، دل والے اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں تو 15000 دیتے ہیں یا 20000 دیتے ہیں، لیکن آپ نے شاید کہ 30 سالہ زندگی میں 50 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں عالم بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے، خرچ کی وجہ سے کوئی عالم مرا ہو، یا کوئی مسجد کا امام مرا ہو، یا کوئی مدرسے میں پڑھانے والا مدرس کا انتقال ہوا ہو، آپ نے 30 سالہ زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ فلاں آدمی اسے 30,000 دینا تھا، 5 لاکھ روپے دینا تھا، 1 مہینہ پہلے لیا آج مر گیا، 2 مہینے پہلے گھر بننے کے واسطے 20 لاکھ روپے لیا، گھر بننے کے بعد ایک اماؤنٹ مجھے آنے والا ہے، میں وہ اماؤنٹ وہ رقم آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن گھر بننے کے بعد 3-4 مہینے میں کچھ خرچ پڑا، لیکن خرچ کا بوجھ اس کے سر کے اوپر تھا، امانت لوٹانے کا بوجھ اس کے سر کے اوپر تھا، 5-6 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری خبریں آپ نے سنا ہوگا، لیکن کسی حافظ اور عالم کے بارے میں کبھی بھی آپ نے یہ خبر نہیں سنا ہوگا کہ فلاں عالم اتنے ٹینشنوں کی وجہ سے مرا ہوا ہے۔ کیوں نہیں مرتا میرے دوستو؟ اس لیے کہ اللہ پاک جتنی تنخواہ، جتنی رقم، جتنے پیسے حضرات علماء کرام کو پہنچاتے ہیں، وہ محنت کر کے جو 10-15 ہزار روپے لیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم میرے دوستو، منبر رسول پر بیان کر یہ بات بتا رہا ہوں، میرا تجربہ ہے، 10,000 روپے میں کماتا ہوں، مہینہ مکمل ہونے کے بعد بھی، میری تمام ضروریات مکمل ہونے کے بعد بھی، میری گھر کی تمام ضروریات مکمل ہونے کے بعد بھی، بزرگان محترم میرے جیب میں 2000 سے 2500 روپے اور بچ رہے، یہ برکت نہیں تو اور کیا؟ میرے بات صحیح ہے غلط ہے؟ بچ رہے ہیں ہمارے پاس۔ کسی بھی آپ حافظ کے پاس جائیے، کسی بھی عالم کے پاس جائیے، ہر وقت اس کے پاس الحمدللہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں یہ بطور فخر کے بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بڑے مالدار سے جا کر پوچھئے بھئی مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، وہ کہے گا میرے پاس جیب میں نہیں، گھر میں ہے۔ بھئی آپ جیب میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ ہمیشہ مجھے اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس آدمی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، چور اچکے اسی کی طرف بھاگتے ہیں، اسی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر میرے دوستو سود عام ہو گیا، آدمی یہ کاروبار کر کے اپنے مال کے اندر اضافہ چاہ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے مسلمانوں کبھی سود کے مال میں کبھی برکت آ نہیں سکتی، سود کے مال میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ اگر تم اپنے مال کے اندر اضافہ چاہتے ہیں، تم کولی مزدوری کا کام کرتے ہیں، تم دیگر تجارات کرتے ہیں، تم اپنے مال کے اندر بڑھوتری چاہتے ہیں، تم کے گھر کے لیے یا غربا میں اپنے اس حال سے صدقہ دیا کرو، بس اس نیت سے دیا کرو اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ پاک اس کے خزانے غیب سے، قدرت سے آپ کے مالوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے،